اعزاز صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز اور مطالبات کو رد کرنے کا جو ایرانی رد عمل گزشتہ روز سامنے آیا ہے وہ آپ کے لیے کوئی سرپرائز نہیں تھا؟ اور کیا ایران جو ہے وہ امریکی شرائط پر جنگ بندی کے لیے راضی ہو جائے گا؟ بالکل سرپرائز نہیں تھا جی. اگر ایران نے کیپیچولیٹ کرنا ہوتا، شکست ماننی ہوتی، تو پھر اتنی زیادہ تباہی کیا کروانی تھی کہ اپنی ان کی ساری قیادت بشمول رہبر کے وہ شہید ہو جائیں. ان کے ہاں خدا جانے کئی ہزار، کہتے ہیں کہ 71,000 یا کتنے ہزار بلڈنگز تباہ ہو گئی. تو اس کے کرنے کے بعد وہ شرائط جو ناقابل قبول تھی ان کے لیے، وہ امریکہ ان کو دے رہا ہے. تو ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ شاید اب خود تھک رہا ہے اس جنگ سے اور وہ وقت چاہتا ہے، اور اس لیے اس نے یہ اپروچ کیا. تو ایرانی مجھے تو نہیں خیال کہ وہ اب مانیں گے. جہاں اتنی دور تک وہ لے آئے ہیں جنگ کو، وہ چاہیں گے کہ کسی ایسے مقام پہ جنگ کو پہنچائیں جہاں کچھ 4 باتیں ان کی بھی مانی جائیں. تو یک طرفہ تو امریکی شرائط تو ماننا مجھے نظر نہیں آتا کہ ایرانی کبھی بھی مانیں گے. صحیح. اچھا سر، یہ جو ایران نے 5 شرائط رکھی ہیں ان کو آپ کتنا ریئلٹی کے قریب دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ امریکہ کے لیے قابل قبول ہوں گی؟ اور جو اس میں ایک آخری شرط انہوں نے رکھی ہے جو کہ ایک مین ہے کہ اب نائے ہرمز پر ایران کے اختیارات کو تسلیم کیا جائے، سو ڈو یو تھنک کہ USA یہ سب مانے گا؟ نہیں، وہ بھی نہیں مانیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ رہے گی جاری ابھی. اور انہوں نے بھی اپنی جو انتہائی پوزیشنز ہے جسے میکسملسٹ پوزیشنز کہتے ہیں وہ کر دی ہیں. انہوں نے بھی اپنی جوابی میکسملسٹ پوزیشنز دے دی ہیں. لیکن ایک اچھی بات ہے کہ سفارتی روابط شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں پاکستان بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ہم ترکیے کا نام بھی سن رہے ہیں، ہم مصر کا نام بھی سن رہے ہیں، کسی حد تک قطر کا بھی سن رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ جب سفارتکاری شروع ہوتی ہے تو دونوں پارٹیز، دونوں فریق اپنی انتہا کی پوزیشن سامنے لاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں سے کوئی مشترکہ زمین، کامن گراؤنڈ ڈھونڈی جاتی ہے. تو میرے خیال میں پروسیس کا آغاز ہونا اچھی بات ہے، لیکن جنگ تو ابھی چلے گی. ان پوزیشنز کے اوپر نہ ایران مانے گا اور نہ ہی امریکہ. یعنی کہ جو کہا جا رہا ہے کہ 4-6 ہفتوں میں جنگ جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، جیسے ٹرمپ صاحب بھی فرما رہے ہیں، تو یو تھنک کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے. اچھا، ہو سکتا ہے. ابھی نہیں ہو سکتا. 4-6 ہفتوں میں تو ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر دیکھیں نا، امریکہ کا یہ کہنا کہ چلیں جنگ بند کرتے ہیں، یہ ہماری شرائط ہے، یہ بذات خود اس بات کی غمازی سر، کرتا کہیں ہے. نہ کہیں ایران کا ٹرسٹ ایشو بھی ہے کہ پہلے بھی مذاکرات کے دوران ہی امریکہ نے حملہ کر دیا، تو یہ ٹرسٹ ایشو ان کا کیسے ختم ہوگا؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ان کا ٹرسٹ ایشو ہے. 2 بار مذاکرات کے دوران امریکہ نے اور اسرائیل نے ان پہ حملہ کیا. تو اس وجہ سے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل گارنٹیز چاہیے، ہمیں وار ریپریشنز چاہیے. اور انہوں نے بھی مطلب ہے کہ ذرا، اور مجھے ایسے لگتا ہے، یہ 2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو امریکہ کے بیہاف پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کی سائڈ پہ کوئی کمزوری آ گئی ہے. لگتا ہے کہ ان کے جو انٹرسیپٹرز ہیں جو انہوں نے خلیجی ریاستوں اور اسرائیل کو دے رکھے تھے، ان میں شاید کمی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ وقت مانگ رہے ہیں. دوسری طرف ایران کیا اس طرح کا یعنی موقف اختیار کرنا، یہ لگتا یہ ہے کہ ایرانی پر اعتماد ہیں. ایک تو ان کے پاس شاید ابھی بھی وہ ذخیرہ ہے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھی ہیں، میزائل بھی ہیں، ڈرونز بھی ہیں، اور شاید چین اور روس کی درپردہ حمایت بھی بڑھ گئی ہے ان کے لیے. اس لیے مجھے وہ بڑے پورے اعتماد نظر آ رہے ہیں، اور وہ ابھی اس جنگ کو روکنا نہیں چاہتے ہیں. اور سر، جو ٹرمپ کے اوپر ایک دباؤ ہے، جیسے ٹرمپ خود بھی فرما رہے ہیں کہ جی وہ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں، مڈ ٹرم الیکشن بھی آنے والے ہیں، تو یہ دباؤ کتنا عرصہ جو ہے ٹرمپ صاحب سسٹین کر سکیں گے اور کب گھٹنے ٹیکیں گے؟ دیکھیں، امریکہ کے لیے واقعی زمین تھوڑی تنگ ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ خلیجی ریاستوں کو جو انہوں نے سیکیورٹی امبریلا دے رکھا تھا، اس کا بھرم کھل گیا ہے. دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اندازہ ہے کہ اگر یہ جنگ طول کھینچتی ہے تو انہوں نے جو ساری زندگی یہ کہا تھا کہ میں تو جنگیں رکوانے والوں میں ہوں، تو میں تو اس میں مشکل میں آ جاؤں گا. اور پھر آپ کی بات صحیح ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز تک ان کے لیے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. چنانچہ وہ ان کی کوشش اور خواہش تو ہے کہ جنگ ختم ہو جائے، لیکن وہ اب ایسے دوراہے پہ آ گئے ہیں
کہ وہ جنگ چلاتے ہیں تو مشکل میں ہے، جنگ بند کرتے ہیں تو مشکل میں ہے. جنگ بند کرتے ہیں تو اس لیے مشکل میں ہے کیونکہ پھر ایران تو وہیں کا وہیں رہا، اس کی طاقت تو تسلیم ہوگی، وہ تو سمجھے گا کہ وہ وکٹری لے گیا. تو اس وجہ سے دونوں صورتوں میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے مشکل آ گئی ہے. ٹرو. اچھا سر، آپ نے سفارتی کوششوں کی بات کی جس میں پاکستان کا نام سر فہرست آتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے آج بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے کہنے پر امریکہ نے ایرانی وزیر خارجہ اور اسپیکر کے نام اپنی ہٹ لسٹ سے نکال دیے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں اور ان دو چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے ابھی، جو کہ کیونکہ ہٹ لسٹ سے نام نکال دیا ہے، تو ایک طرح سے تو پہلی شرط تو امریکہ نے مان لی ایران کی، جو کہ ایران کہہ رہا تھا کہ ہماری جو مین قیادت ہے اس کو ٹارگٹ نہ بنایا جائے. جی، یہ بات آپ کی کسی حد تک صحیح ہے کہ اور یہ دوبارہ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ امریکہ واقعی چاہتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے سمجھوتا ہو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دلدل میں دھنستا ہوا دیکھ رہا ہے. تو چنانچہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے. اب پاکستان کا ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان کے ایران کے اندر اب ایک خیر سگالی ہے. مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ آخر پہ جو راستہ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ ایران جو ہے وہ اپنی اسٹریٹ آف ہرموز کو تھوڑا سا اس کو کھولے اور جواباً امریکہ ان کے اوپر جو اقتصادی پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ اٹھائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی نہ کوئی سفارتکاری بنی جا سکتی ہے. صحیح سر. اب کیونکہ ایران نے انکار کر دیا ہے تو یہ کیا ہوگا اب کہ مڈل وے کیسے نکلے گا کہ جس سے ایران بھی مان جائے، یو ایس اے بھی مان جائے اور کوئی جو مڈل وے ہے، کوئی درمیانی راستہ نکل آئے؟ دیکھیں، عموماً تو جنگیں اس وقت رکتی ہیں جب ایک فریق جو ہے وہ کمزور دکھنا شروع ہو جائے، اور اب ایسے میں لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اب کمزور دکھ رہے ہیں. اسرائیل تو خیر ابھی بھی چاہے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے خلیجی ریاستیں جنگ میں شریک ہو جائیں تاکہ جو کام اس کے لیے امریکہ کر رہا ہے وہی کام اس کے لیے خلیجی ریاستیں بھی کریں. لیکن خلیجی ریاستوں نے بڑی عقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابھی تک جنگ میں شامل ہونے سے اجتناب کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت عقلمندی کا مظاہرہ کیا ہے. تو چنانچہ اسرائیل کو بھی اگر تکلیف بڑھتی چلی گئی اور واقعی ان کے جو میزائل دیکھیں، پہلے تو انہوں نے عام میزائل بھیجے، عام ڈرون بھیجے، اب جب سے فتح 2 جو ان کا گیا ہے اور سجیل جانا شروع ہو رہا ہے تو اس کے بعد سے اسرائیل کو تھوڑی پین زیادہ محسوس ہوئی ہے. اور جیسے جیسے اس کی پین بڑھے گی تیسے تیسے امریکہ ایران کی بہت ساری شرائط شاید ماننے پہ مجائے اور وہ جنگ ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ جی میں تو جیت گیا. آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو خیر سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور کچھ بھی کہتے رہتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لیکن سر ٹرمپ صاحب کا تو کانفیڈنس آج بھی یہی ہے کہ جی ایران جو ہے وہ ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے بیتاب ہے، یا امپریشن تو وہ یہی دے رہے ہیں کہ وہ جی ہار مان رہے ہیں اور ہم جو ہیں ابھی اس چیز کو لنگر آن کر رہے ہیں. جبکہ ایران کا بھی جو موقف ہے وہ بھی بڑا واضح ہے کہ وہ تو ہر چیز پہ کمپلیٹلی سینگ نو. تو یہ اب کہنا درست ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ اس وقت بالکل اکیلا رہ گئے ہیں اور یہ کچھ نہیں کر پا رہے سوائے ٹی وی پہ آ کے بیانات دینے کے علاوہ؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی. اس وقت ان کے لیے بڑی مشکل پیش آ گئی ہے کیونکہ اپنے ان کے ملک میں بہت سارے لوگ اب یہ باتیں کرنے لگ گئے کہ ہمیں اس جنگ کی کیا ضرورت تھی. آپ نے کیوں کانگریس کے سامنے جا کے بیان دیا وزیر جنگ نے کہ امیڈینٹ تھی کہ ایران ہم پہ اٹیک کرنے والا تھا. ہمیں تو ابھی تک کوئی ان کو جواز نظر نہیں آیا کہ ایران واقعی اٹیک کرنے والا تھا امریکہ کے اوپر. ایران کا تو صرف اسرائیل کے ساتھ تھا معاملہ. اس وجہ سے وہاں پہ آوازیں زیادہ سے زیادہ اٹھنی شروع ہو گئی، شور اٹھنا شروع ہو گیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ امریکہ کے پاس جتنے انٹرسیپٹرز تھے اور اس بے تحاشا انداز میں وہ استعمال ہوئے، ایک ایک ڈرون پہ ایک ایک میزائل پہ انہوں نے کئی انٹرسیپٹر اپنے پیٹریٹ میزائل ہوں یا کوئی اور ہوں پھینکے ہیں کہ اب ان کے پاس واقعی کمی پیدا ہو گئی ہے اور ان کو کچھ وقت کی ضرورت ہے کہ اور مزید پروڈیوس کر سکیں. مشکل میں آ گئی ہے امریکہ. وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو یقیناً کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے جنگ جیت لی ہے چنانچہ میں جنگ بند کرتا ہوں. لیکن کیا ایران اس وقت اس جنگ کو مانے گا؟ اس لیے اسرائیل کو بھی تھوڑی فکر کرنی پڑے گی اب اس کو کہ وہ جو جنگ اس نے شروع کروا دی اور خلیجی ریاستیں اس میں شامل بھی نہیں ہو رہی اور ایران سسٹین کر گیا ہے، تو ان کا سارا جو منصوبہ ہے وہ مجھے فیل ہوتا نظر آ رہا ہے.